Assalamu alaikum viewers, I am your host Aslan Haider and welcome to another episode of Better. Viewers, first of all, एक ही बात जो हर दफ़ा कहता हूँ, please take a couple of seconds, subscribe the channel and press the bell icon ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक फ़ौरन मिल सके. तो व्यूअर्स, आज की बैठक के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनसे हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज लेने वाले हैं और जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है. वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा उसके लिए. तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जैन, जो कि एक स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं. सबसे पहले जैन साहब, बहुत थैंक यू, आपने इंपॉर्टेंट टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए आप लोग आए. तो व्यूअर्स, आज हम लोग इनसे जानेंगे कि एक स्टूडेंट जो बाहर स्टडीज़ करना चाहता है, उसके जाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, वो किस तरह कंट्री सेलेक्ट करे, किस कंट्री जाए, किस तरह स्टडी करे. तो ये इन्फॉर्मेशन आज हम लोग इनसे लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे. तो जैन भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं बैठक जो हमारा ये प्रोग्राम है, और हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं. पहला क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट जानना चाहते हैं, और ये क्वेश्चन हर एक का, मेरा भी एक पर्सनली क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स बाहर जाना क्यों चाहते हैं, क्यों बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं. देखिए अरसलान साहब, पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, एक तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अनफॉर्चुनेटली मीट नहीं करता. पाकिस्तान में स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स इंटरनेशनली तो क्या, इवन उनको अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती से ये मैं बात कर रहा हूँ कि उनको पाकिस्तान में भी जॉब्स मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल है. तो स्टूडेंट्स के पास फिर ऑप्शन रह जाती है कि वो फ़ॉरेन एजुकेशन गेट करें, वो अपनी तालीम जो है बैरून मुल्क से हासिल करें. अरसलान साहब, बैरून मुल्क से जब स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पे अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद उनको बहुत सारे रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाते हैं. लेकिन उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद उनको वहाँ पे रोज़गार के लिए वीज़ाज़ भी जारी किए जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ से वो बआसानी अपना रोज़गार भी तलाश कर लेते हैं और उनके लिए फ़्यूचर में वहाँ पे सेटलमेंट भी आसान होती है. और अगर कोई स्टूडेंट फ़ॉरेन एजुकेशन लेके पाकिस्तान में आना चाहता है, तो आप भी बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फ़ॉरेन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं. जो फ़ॉरेन से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं वो वापस आके भी यहाँ पे अपनी कंपनीज़ को, अपने बिजनेसेस को चला सकते हैं, जहाँ पे वो जॉब करेंगे उनको सर्व कर सकते हैं. तो आपके ये नहीं, जवाब ये है कि स्टूडेंट्स बाहर जाना इसलिए चाहते हैं ताकि वो स्टडीज़ के साथ साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें. ठीक हो गया. तो जैन भाई, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट के बाद बाहर जाएं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग बैचलर्स करके जाएं. तो आप स्टूडेंट्स को कौन सा टाइम रिकमेंड करते हैं कि कौन सा टाइम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है बाहर स्टडीज़ के लिए. जी अरसलान साहब, देखें, जो स्टूडेंट अपना 4 साल का बैचलर्स यानी ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो प्लान करता है कि वो मास्टर्स के लिए बाहर जाए, तो क्यों ना अच्छा हो कि वही स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद प्लान करता और अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करता. अब जब वो स्टूडेंट अपना बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान से कंप्लीट करेगा, तब तक उसकी एज 22-23 साल अल्टीमेटली हो जाएगी, और फिर वो मास्टर्स के लिए जाएगा, 2 साल वहाँ पे भी गुजारेगा, उसके बाद फिर वो वहाँ पे वर्क परमिट भी लेगा. तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद फ़ॉरेन कंट्री में जाता है तो उसके पास बेशुमार टाइम होता है मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने का, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट को स्टडी करने का, और वहाँ पे मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने का. और जब वो स्टूडेंट्स मास्टर्स करने जाता है यानी बैचलर्स के बाद जाता है, तो आई थिंक उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि वो बहुत लिमिटेड टेन्योर में फ़ॉरेन कल्चर को, एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट को वो समझ सकते हैं. तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट को यकीनन अगर उनका फ़ॉरेन एजुकेशन का प्लान है तो वो राइट आफ्टर इंटरमीडिएट आईकाम, ICS, A लेवल्स, FSC प्री मेडिकल या FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद उनको फ़ॉरेन कंट्री का प्लान करना चाहिए. यानी मतलब अगर कोई स्टूडेंट, ज़ाहिर अगर किसी ने अप्लाई करना है या किसी का प्रोग्राम बनता है तो वो मैट्रिक तक बन जाता है.
میٹرک ہے. تو آپ کے خیال میں کہ بچے کو انٹرمیڈیٹ کے بعد باہر اپلائی کر دینا چاہیے, چلے جانا چاہیے, تاکہ اس کنٹری کے کلچر کو وہ سمجھ سکیں, اور جب وہ بیچلرز ڈگری سٹارٹ کرے تو کوئی نہ کوئی وہ اس کے پاس سیٹلمنٹ کے وہ مواقع اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا کلچر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو زین بھائی ایک اور کویشچن ہے, یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا براڈ اسٹڈیز کا, وہ ڈیسائیڈ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے باہر جا کے پڑھنا ہے. یہ ڈیسیژن نہیں ہو پاتا کہ ہم لوگ کنٹری کو کیسے چوز کریں کہ کس کنٹری میں ہم لوگوں نے جا کے پڑھنا ہے. ارسلان صاحب, سب سے پہلے تو جو بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کس کنٹری میں منیمم لیونگ ایکسپینسز ہیں اور کس کنٹری میں یونیورسٹیز کی فیسز کمپیریٹیولی کم ہیں یا افورڈیبل ہیں. اسٹوڈنٹ تو یہ سب سے پہلے یہ دو چیزوں کو جو ہے نا وہ پریورٹی پہ رکھتا ہے کہ لیونگ ایکسپینس کہاں پہ کم ہوں اور وہاں پہ یونیورسٹیز کی فیسز کس کنٹری میں افورڈیبل ہیں. سیکنڈلی جو ایک بہت بڑا اور مین ایشو ہے جو کہ انفارچونیٹلی کنسلٹنٹس کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا, کہ آپ جس کنٹری کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کنٹری کی فارن پالیسی آپ کی کنٹری کے لیے یعنی پاکستان کے لیے کیا ہے. اب فار ایگزامپل میں کینیڈا کی ایگزامپل دیتا ہوں. کینیڈا ہر اسٹوڈنٹ کا ڈریم ہے کہ وہ کینیڈا جا کے پڑھے, کیونکہ یہ بہت ایک زبردست ڈیسٹینیشن ہے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. بٹ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کینیڈا کی جو فارن پالیسی ہے یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی فرینڈلی نہیں ہے. کینیڈا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اتنی آسانی سے ویزا جاری نہیں کرتا. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اتنی آسانی سے ویزا جاری کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کیا جاتا. اب چونکہ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکل نالج رکھتے ہیں, وہ پریکٹیکل کرتے رہتے ہیں, تو کنسلٹنٹس کو یہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک ڈلیور کرنی چاہیے کہ فارن پالیسی ہوسٹ کنٹری کی یعنی کسی بھی ہوسٹ کنٹری جہاں پہ اسٹوڈنٹ جانا چاہ رہا ہے اس کنٹری کی فارن پالیسی آپ کے کنٹری کے لیے کیسی ہے. تو آئی تھنک کینیڈا کی فارن پالیسی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے. کینیڈا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پروموٹ نہیں کرتا. ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں آسٹریلیا میں یا یو کے میں تو یہ دو ڈیسٹینیشنز ایسی ہیں, اور تھرڈلی سویڈن, یہ تین ڈیسٹینیشنز ایسی ہیں جو کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بلانا چاہ رہی ہیں. تو یہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موٹیویٹ ہو کے اپنا ایڈمیشن بھی اپلائی کریں اور ویزا بھی اپلائی کریں, اور ان دونوں اسٹیپس میں اسٹوڈنٹس کو کامیابی ملے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فارن پالیسیز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا. ارسلان صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ فارن پالیسی کو اتنا ڈیپلی جا کے نہیں دیکھتا. اس میں ایک میجر رول پلے ہوتا ہے کنسلٹنٹ کا. کنسلٹنٹ کو بہت کلیئرلی اسٹوڈنٹ کو یہ بات بتا دینی چاہیے ایڈمیشن پروسیس کرنے سے پہلے کہ جس کنٹری میں آپ ایڈمیشن پروسیس کر رہے ہیں یہاں کی فارن پالیسی پاکستانی لوگوں کے لیے یا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کہتی ہے. لائک اگر کوئی اسٹوڈنٹ کینیڈا, جیسے میں اگین اس بات کو ریپیٹ کروں, کینیڈا کی فارن پالیسی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی فرینڈلی نہیں ہے, کینیڈا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اتنا پروموٹ کرتے ہی نہیں ہے. اگر آگے جا کے ہو جائے اس کا کہا نہیں جا سکتا. یہ بات ہم لوگ پریزنٹ کی کر رہے ہیں کہ اگر ابھی کنٹریز چوز کرنے ہیں. میں زین بھائی جو ہیں یہ آپ کے اور بھی کویشچنز ہوں گے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, ہم لوگ ان سے ایک اور سیکشن رکھ لیں گے اور اس میں ڈسکس کریں گے وہ کویشچنز بھی, یا ڈسکرپشن میں ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا, آپ ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ جو اس کا پروسیس ہے اپلائی کرنے کا, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, نمبرس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اگر کسی نے انٹرمیڈیٹ کے بعد دینا ہے, تو کائنڈلی تھوڑا سا پروسیس کو ڈسکرائب کریں کہ کیا پروسیس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے باہر جائے, تاکہ اگر اس نے وہ نمبر ہیں کوئی ان کا ٹارگٹ نمبرز ہیں کہ اتنے پرسنٹیج ہونی چاہیے نمبرس کی, تاکہ وہ اسٹوڈنٹ میٹ کرے اور اس کے لیے اسٹرگل شروع کر دے ابھی سے. تو کیا وہ پروسیس ہے وہ کائنڈلی تھوڑا گائڈ کر دیجیے گا. جی ارسلان صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کی اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب اسٹوڈنٹ فارن ایجوکیشن کا پلان کر لیتے ہیں اور وہ اپنا انٹرمیڈیٹ یا بیچلرز ڈگری کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, تو ون آف دا مینڈیٹری اسٹیپ اور جو بیسک اسٹیپ ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ کو آئلٹس کرنا پڑے گا. آئی تھنک اسٹوڈنٹس کو آئلٹس, جب اسٹوڈنٹس آئلٹس کر لیں گے, آئلٹس کے بعد ان کے پاس پوری دنیا میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی ایکسیس آ جائے گی. بہت ساری یونیورسٹیز بہت ساری کنٹریز میں ایسی بھی ہیں جو اپنا ایک انٹرنل ٹیسٹ لے لیتی ہیں یا پاسورڈ ٹیسٹ لے لیتی ہیں, ان بیسس پہ اسٹوڈنٹس کو آئلٹس ویو ہو جاتا ہے. لیکن وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ لمیٹڈ ہے, وہ اسپیسیفک یونیورسٹیز میں. آئلٹس ایک ایسا کورس ہے جو کہ ہر کنٹری
ہر یونیورسٹی کے لیے اپلیکیبل ہے. یو آر رائٹ ارسلان صاحب. اور جب اسٹوڈنٹس آئلٹس کر لیتے ہیں اور آئلٹس میں وہ ریکوائر بینڈز اچیو کر لیتے ہیں تو ان آئلٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کے پاس بہت آسانی سے یونیورسٹیز میں ایکسیس آ جاتی ہے ایڈمیشن لینے کے لیے, جس کے بعد وہ ویزا بھی اپلائی کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو زین بھائی اور بھی اگر کویشچنز ہوں گے ویورس کے آتے ہیں وہ آپ سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن میں ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی دوں گا, آپ ڈائریکٹلی بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. MH انٹرنیشنل ان کے ادارے کا نام ہے. تو تھینک یو سو مچ زین بھائی فار گیونگ اس اے ٹائم. پلیز ویورس پھر کہوں گا سبسکرائب دا چینل, پریس دا بیل آئیکن, اور ہاں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کسی ایک کے بھی کام آ گئی تو ہماری طرف سے یہ بہت اپریشیٹڈ ہوگا. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.